بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمرو بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے کہ جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمرو بن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب بیٹھا ہے، اور پورے کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام عالی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ان کو پیدل سفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں، اور تمام جسد مبارک کو ایک گھڑ سوار شخص کی ہدایات کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن زید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولہ کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولہ جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشہ میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ ڈھال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں
کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر العین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے بردار ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بیعت بھی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا حسین کے اہل عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ تیار کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ
کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور، غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔